السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو پیپل آر ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ. اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سر فرانسس بیکن کو. اگر بیکن کا نام جب بھی آ جائے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے ایسیز، انگلش ایسیز. تو سر فرانسس بیکن جو ہے وہ دا فادر آف انگلش ایسیز اسے کہا جاتا ہے. اینڈ دین اپارٹ فرام اٹ ایک کوشچن بار بار آتا ہے MCQs کے، ہو واز دا فادر آف انگلش ایسیز اینڈ ہو واز دا فادر آف ایسیز. تو اگر یہ کوشچن آ جائے کہ فادر آف ایسیز تو وہ ہے ہمارے ساتھ میشل ڈی مونٹے. یہ ایک فرینچ فلاسفر تھا، رائٹر تھا، اور وہ اسے کہا جاتا ہے فادر آف ایسیز. اینڈ بیکن جو تھا وہ بھی اس میشل ڈی مونٹے سے، اس کے ورک سے اور اس کی جو رائٹنگ سٹائل سے، اس سے وہ بہت متاثر ہوا تھا. اچھا، سر فرانسس بیکن جو ہے یہ 16 اور 17 سینچری میں انہوں نے اپنی جو کیریئر ہے یا وہ پیدا ہوئے وہ 1561 کو پیدا ہو گئی. اینڈ اس کی ڈیتھ جو ہے وہ 1626 کو ہوئی. اور اس کا جو پورا جو ٹائٹل تھا وہ لارڈ وسکاؤنٹ ویرولم، یہ اس کا پورا ٹائٹل تھا. اب اس جو بیکن ہے اس کے کنٹمپریری کون تھے؟ تو اس میں شیکسپیئر، کرسٹوفر مارلو، جان ملٹن، جان ڈن، اتنے بڑے بڑے نام اس کے جو تھے وہ کنٹمپریری. شیکسپیئر جو سے وہ مطلب اپنی مثال آپ، پلے رائٹ ہے. کرسٹوفر مارلو ہے، پھر اس کے بعد جان ملٹن ہے، اس کی جو ایپک پومس ہے، پوئٹری ہے. پھر اس کے بعد جان ڈن ہے جو میٹا فزیکل پوئٹ ہے. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اس نے فار دا فرسٹ ٹائم جو اس سے ان کو انٹروڈیوس کیا، ان کو ایک پراپر اسٹرکچر دی. اسی وجہ سے سر فرانسس بیکن کو کہا جاتا ہے فادر آف ایسیز. تو سب سے پہلے اس کی جو پرسنل لائف ہے اس میں وہ بورن ان پرومیننٹ فیملی، فادر واز اے لارڈ کیپر. تو وہ اس کی جو پیدائش تھی وہ ایک پرومیننٹ گھرانے میں ہوئی، اور اس کے جو فادر تھے وہ لارڈ کیپر تھے. جو اس وقت کی جو کوئین تھی یا جو اس وقت کی جو کنگڈم تھا برٹش کا، اس کی جو کنگ تھے تو اس کے وہ لارڈ کیپر تھے. اسی وجہ سے ان کا کورٹ میں یا جو کوئین ہے یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ لیٹ سپوز آج کل کے زمانے میں جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہاں پر آنا جانا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ اس کی جو ایجوکیشن تھی تو اس میں اس نے کلاسیکل ایجوکیشن جو ہی وہی ٹرینٹی کالج سے حاصل کی. پھر اس کے بعد وہ کیمبرج جیسے بڑی یونیورسٹی میں گئے. اینڈ ایون دو وہ اس یونیورسٹی کے جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس وقت، اس نے اس ایجوکیشن سسٹم پر کچھ کوسچن ارائز کیے کہ یہ اٹس ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد ٹریول ٹو یورپ فار 3 years رینیسا سائنٹیفک موومنٹ. اس کے بعد وہ یورپ چلے گئے. کس لیے؟ کیونکہ یورپ میں جو باقی اٹلی ہے یا جہاں سے فار ایگزامپل رینیسا کا سٹارٹ ہوا تھا ان سائنٹیفک موومنٹ جو ہے مختلف، تو وہ آبزرو کرنے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے نئی میتھڈس کی تلاش میں وہ چلے گئے کہ کس طرح ہم اپنی سسٹم کو یا جو ایجوکیشن ہے یا ایک جو نالج ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں، گیننگ اس کا جو سسٹم ہے. اور اس کی جات الزبتھ، جو کوئین الزبتھ تھی وہ اسے کیا کہتی تھی؟ لٹل لارڈ کیپر. کیونکہ اس کے جو فادر تھے وہ لارڈ کیپر تھے تو اس کو کہا جاتا تھا لٹل لارڈ کیپر. اور یہ ایک MCQs میں بھی یہ آ سکتا ہے. گیو دا آئیڈیا آف پراپر لائبریری، ہسٹری، پوئٹری اینڈ فلاسفی. اب لائبریری سائنس جو ہے اس میں اس کا فادر بھی اس کو کہا جاتا ہے، کس کو؟ لارڈ فرانسس بیکن کو. کیوں؟ کیونکہ فار دا فرسٹ ٹائم اس نے آئیڈیا دیا لائبریری کا، پراپر لائبریری. کیونکہ اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، نالج گین کرنے کا بہت شوق تھا. تو اسی وجہ سے اس نے لائبریری کو 3 پورشن میں ڈیوائڈ کیا: ہسٹری، پوئٹری اینڈ فلاسفی. یہ اس وقت کے زمانے میں ایک بہت بڑا ایک بالکل ایولیوشنری، آپ کہہ لیں کہ ایک ریولیوشنری اسٹیپ تھا کہ نالج کو بھی ہم پراپر اس لائبریری بنا سکتے ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھ سکتے ہیں اینڈ ایجوکیشن یا کتابیں پڑھ سکتے ہیں. اور اس وقت کے زمانے میں چونکہ یہ جو پرنٹ مشین تھا یہ اس وقت کے زمانے میں ہی دریافت ہوا تھا. اس سے پہلے کتابیں بہت مہنگی ہوا کرتی تھی اور یہ عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی. اینڈ 1582 میں وہ جو کورٹ ہے نا اس میں چلے گئے، کیونکہ اس نے جو لا کی ایجوکیشن حاصل کی تو وہاں پر اس نے وہ پریکٹس شروع کر دی. پھر 1584 میں وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے. پارلیمنٹ اس کی جو ویٹ اینڈ الکمنس تھی، اس کے جو تقریر کرنے کا انداز تھا، اس کے جو الفاظ تھے، اس کی جو ہوشیاری تھی، وہ بہت ہی مطلب اپنی مثال آپ تھی، اور وہ بہت جلدی مشہور ہو گئے ان چیزوں کے لیے. 1512 میں وہ لارڈ چانسلر بن گئے.
اب لارڈ چانسلر جو ہوتا ہے یہ انگلش جو اس وقت کے گورنمنٹ تھی یا جو بھی نظام تھا اس وقت کا، وہاں پر یہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کہہ لیں کہ جو فار ایگزامپل کسی ایک تو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کا جو پھر سیکرٹری ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے عہدے پر ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی جو لارڈ چانسلر ہے یہ سب سے بڑا عہدہ تھا اس وقت کے زمانے میں. اینڈ 1621 میں اس پر کرپشن لگی، اور یہ کرپشن جو تھی اس کے پیچھے بھی پراپر کہانی ہے. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو پرسنل لائف میں وہ کس طرح کا انسان تھا. اسے کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا الیگزینڈر پوپ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہی دا وائزسٹ برائٹسٹ اینڈ مینسٹ آف مین کائنڈ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ وائزسٹ کا مطلب ہے کہ ورڈلی وزڈم. بیکن کے پاس ورڈلی وزڈم اتنا تھا، اس نے نالج اتنی زیادہ حاصل کی تھی، اس نے اتنی زیادہ کتابیں پڑھی تھی کہ اسے وائزسٹ آف مین کائنڈ کہا جاتا تھا. برائٹسٹ مین پاورفل انٹلیکٹ ان آرٹ آف رائٹنگ. پاورفل انٹلیکٹ، اگر آپ بعض لوگ ہوتے کہ وہ پڑھتی بھی زیادہ ہے لیکن وہ گین نہیں کرتے، وہ ایک چیز سے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے، ان اپنی آئیڈیاز کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے. لیکن جو بیکن تھا، الیگزینڈر پوپ کہتے ہیں کہ ہی واز پاورفل انٹلیکچوئل اینڈ آرٹ آف رائٹنگ. اس کی جو تھی وہ کمال کی تھی. اور یہ ہم کہیں گے کہ وہ اس کی جو ایسے میں رائٹنگ سٹائل ہے وہ فورسٹک رائٹنگ سٹائل وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اینڈ دین اسے کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا مینسٹ. اب مینسٹ مین ٹریچرس کیریکٹر، وہ کیریکٹر جو فار ایگزامپل کرپٹ ہو اور آپ اس پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ دین ایسا کیریکٹر جو غلط کاموں میں یا فار ایگزامپل اللیگل یا امورل ایکٹیویٹیز میں وہ جو ہے انوالو ہو. اینڈ اس کے بارے میں نئی ریسرچ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک فار ایگزامپل گے بھی تھا، تو یہ اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مینسٹ. اچھا، اس کے بعد جس طرح ہم نے کہا کہ فار ایگزامپل کرپشن کا الزام اس پر عائد ہوا، پھر اس کی ڈیتھ کہا ہوئی، وہ 1626 میں ڈائیڈ لائکلی فرام نمونیا. اب نمونیا میں یہ کیا کر رہے تھے، کیوں ہوا؟ وہ 1626 میں جب وہ ریسرچ کر رہے تھے اینڈ وہاں پر اسے بھی خود نمونیا ہو گیا، اینڈ دین وہاں پر وہ اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے بعد ہے امپیریسزم. امپیریسزم اگر ہم ابھی یہ پرسنل لائف ہو گئی، اب یہ اس کی رائٹنگ سٹائل میں امپیریسزم ہے. امپیریسزم مین فادر آف ماڈرن امپیریسزم. یہ امپیریسزم رائٹنگ سٹائل سے زیادہ فار ایگزامپل نالج یہ نالج جو obtaining ہے وہ آپ نالج کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سے ایسے ذرائع جہاں سے ہم نالج حاصل کر سکتے ہیں. فادر آف ماڈرن امپیریسزم. اب امپیریسزم کیا ہوتا ہے؟ سمپلی آبزرویشن ایکسپیریمنٹ اور فاؤنڈیشن آف نالج. جب آپ نے نالج حاصل کرنی ہے تو اس نالج کے لیے سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ ہے آبزرویشن، دین ایکسپیریمنٹ. اس کے علاوہ جو نالج ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. یہ امپریسسٹ کا یہ نظریہ ہے. فار ایگزامپل یہ کیا ہے؟ یہ ایک اس ٹائم میں ایک بالکل ریولوشنری نظریہ تھا، کیونکہ اس ٹائم میں چرچ کا اتنا اثر تھا کہ اس کے بغیر کوئی ڈیسیجن آپ نہیں لے سکتے تھے. اور یہ چیز کے نالج کی جو بیس ہے وہ صرف اور صرف آبزرویشن ہے اینڈ ایکسپیریمنٹ ہے. دس واز ویری ہیلپ فل اینڈ سائنٹیفک نالج اینڈ سائنٹیفک میتھڈ. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ سائنٹیفک پروگرس، سسٹمیٹک کلیکشن اینڈ انالائزیشن آف ڈیٹا کنٹرول ایکسپیریمنٹ. امپریسزم میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس نے کہا کہ ایک سائنٹیفک پروسیس کے ذریعے سے ہی ہم سائنٹیفک پروگرس جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا، وہ ایک پروسیس سے ہو کہ جو نالج حاصل ہوگی اس کے ذریعے ہی سائنٹیفک پروگرس ہوگی. وہ کس طرح؟ سسٹمیٹک کلیکشن اینڈ انالائزیشن آف ڈیٹا اینڈ کنٹرول ایکسپیریمنٹ. مطلب آپ نے ایک ڈیٹا جو کلیکٹ کرنا ہے وہ ایک پراپر سسٹم کے ذریعے، جس طرح ہم نے سائنس میں پڑھا ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ لا ہوتی ہے، اس کے نیچے وہ تھیوری ہوتی ہے، پھر ہائپوتھیسس ہوتا ہے، پھر ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو ریزننگ، یہ چیز. تو اس طرح یہ یہاں پر وہ اس کو ریفر کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ اس کی جو بک ہے نووم آرگینم، اس میں اس نے اس سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں کہا ہے. اور یہ نووم آرگینم جو بک ہے یہ ایرسٹوٹل سے اس نے اس کی جو ٹائٹل ہے وہ لیا ہے، لیکن یہاں پر اس نے ایرسٹوٹل پر کرٹیسائز کیا. ایرسٹوٹل کا جو آئیڈیا تھا کہ دس از جسٹ دا میمکری اور کاپینگ، وی آر کاپینگ دا اوریجنل تھنگ.
اینڈ وی ڈو ناٹ کریٹ اینی نیو تھنگ اور نالج. تو اس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے. اور یہاں پر ایک بڑی بحث ہے کہ بیکن اور ارسٹوٹل میں کیا ڈفرینس تھی یا وہ کس طرح اس کے اگینسٹ چلا گیا. نو ارگینم جو بک ہے اس میں اس نے کیا کہا کہ انڈکٹیو ریزننگ کے بارے میں بات کی, کیئرفل آبزرویشن کے بارے میں بات کی, کنٹرول ایکسپیریمنٹ ٹو انکور دا ٹرو نیچر آف یونیورس. اگر ہم نے یونیورس کی ٹرو نیچر کو انکور کرنا ہے, ہم نے ٹرو نالج حاصل کرنا ہے, تو وہ امپریسزم کے ذریعے سے حاصل کرنے. اور امپریسزم میں کیا ہے کہ آپ نے ایک انڈکٹیو ریزننگ کرنی ہے, کیئرفل آبزرویشن کرنا ہے, کنٹرول ایکسپیریمنٹ کرنے, اس سے جو نالج ہوگا وہ ہمیں مدد دے گا ٹو انکور دا ٹرو نیچر آف دا یونیورس. یونیورس کس چیز بنی ہے, کیا ہے, کیا اس کا مقصد ہے, وہ یہ تھا. اس کے بعد ہے ایفورزم. ایفورزم کیا ہے؟ یہ ایک رائٹنگ سٹائل ہے, کنسائز اینڈ ویٹی سینگ. کنسائز مین کمپیکٹ, بڑے شارٹ جملے ہوتے ہیں. اینڈ اس میں کیا ہوتا ہے, ویٹی سینگ. ویٹی سینگ مطلب ایسے جملے جو اپنے اندر ایک بڑی معنی رکھتے ہیں. اور اسے کہتا ہے, اسے کہتے ہیں پریگننٹ سینٹینسز. ایسے سینٹینسز جو ایک سینٹینس کو آپ ملٹیپل سینٹینسز میں پھر ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک سینٹینس کی جو میننگ ہے, اس کا جو مقصد ہے, اس میں جو ہڈن میننگ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. ایکسپریس ٹروتھ اینڈ آبزرویشن. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سینٹینسز جو ہوتے ہیں یہ ایکسپریس ٹروتھ اینڈ آبزرویشن, یہ ایک بڑے ٹروتھ اور آبزرویشن کو بڑے کنسائز سینٹینس میں وہ ایکسپلین کرتا ہے, بیان کرتا ہے. اب وہ یہاں پر ہم نے کہا کہ ریجیکٹڈ ارسٹوٹل آئیڈیا آف میمسز, وہ ہم نے بات کی. سر ایڈورڈ کوک انچارج آف دا انکوائری. اب یہ بات یہ ہے کہ جو انکوائری ہوئی تھی جہاں پر ہم نے کہا کہ اسے کرپشن کا الزام اس پر لگایا گیا تھا, 1621 میں اس پر کرپشن کا الزام لگایا تھا. اس انکوائری کا جو ہیڈ تھا وہ شخص تھا جس کی وائف جو تھی وہ اس کے ساتھ سر فرانسس بیکن جو تھے پہلے ریلیشن شپ میں تھے, یا اس کو مطلب اس کی انٹینشن رکھتے تھے اس سے شادی کرنے کے. لیکن پھر اس لڑکی کی شادی ہو گئی سر جو ہے یہاں پر ایڈورڈ کوکس کے ساتھ. اور پھر ایڈورڈ کوک اور ان کے درمیان یہ دونوں پہلے فرینڈ تھے, الیگزینڈر پوپ بیکن اینڈ ایڈورڈ کوک. لیکن جب ایڈورڈ کوک کو اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ اس انکوائری کے ہیڈ تھے, جس انکوائری میں 1621 میں اس کے خلاف چارجز لگے تھے کرپشن کے, تو ہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کرپشن جو تھی یہ بیکن نے نہیں کی تھی, صرف اور صرف ایڈورڈ کوک نے اسی وجہ سے اس کو اس میں انوالو کیا کہ آپ یہ اس طرح کرے. مطلب اس کو جو عداوت تھی یا اس کی جو نفرت تھی دل میں, اسی وجہ سے اس نے اس پر وہ چارج کی. یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ ہے. اب الیگزینڈر پوپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ دا وائزسٹ برائٹسٹ اینڈ مینسٹ آف مینکائنڈ. یہ تو ہم نے ایکسپلین کیا کہ وائزسٹ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کے پاس ورڈلی وزڈم تھا. برائٹسٹ کیوں کہتے ہیں کہ موسٹ پاورفل انٹیلیکٹ اینڈ آرٹ آف رائٹنگ تھی اس کے ساتھ. مینسٹ کیونکہ اس کا جو ٹریچرس کریکٹر تھا, کرپشن تھی, امورل ایکٹیویٹیز وغیرہ اس میں تھے. اینڈ اس کے بعد آتا ہے فیمس ورک. فیمس ورک میں جو آتے ہیں اس کے وہ ہے نوون آرگینم. اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ارسٹوٹل کے بارے میں تھی. یہ ارسٹوٹل کے بارے میں نہیں تھی, لیکن ارسٹوٹل نے جو آئیڈیا پریزنٹ کیا تھا جو میمیسس کا, اس نے اس پر کرٹیسائز کیا اور اس نے پراپر ایک سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں بات کی. پھر اس کے بعد نیو اٹلانٹس کے بارے میں بات کی. ایک یوٹوپین جو ہے فکشن ٹائپ آف ناول ہے جو اس نے پراپر پورا نہیں کیا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جس چیز کے بارے میں وہ مشہور ہے وہ ہے اس کے ایسیز اس نے لکھے تھے. فرسٹ ایڈیشن میں 10 لکھے تھے اور پھر سیکنڈ ایڈیشن میں 38, اور ٹوٹل اس نے 58 ایسیز لکھے تھے. اینڈ دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ. اور بیکن جو جانا جاتا ہے وہ اسی ایسیز کے لیے جانا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو بڑی مشہور ورک تھی وہ ہے ایڈوانسمنٹ آف لرننگ. مطلب لرننگ انسان کی لمیٹیشن آف نالج کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی نالج کو اور نیچر جو ہے اس کے بارے میں جان سکتا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.